السلام علیکم۔ کہانیوں کی وہ دنیا جہاں الفاظ بولتے ہیں، کردار سانس لیتے ہیں اور ہر صفحہ ایک راز چھپائے ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو گرے وسپر ٹیلز، جہاں ہر ناول ایک نیا سفر ہے۔ ناول مصحف، ریٹن بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 20۔ لیٹس سٹارٹ۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھسلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ 5 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کے اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ محمل، فرشتے نے اپنے مخصوص نرم انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی تھی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، ایسے کہ چند لٹیں باہر گر رہی تھیں۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی، مجھے پتا نہیں کہ آپ کدھر ہیں۔ محمل نے باغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پر مکمل یقین نہیں تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی، بے حد رسانیت سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ اس نے چڑمڑائے ہوئے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئیں، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا ایک ہی راستہ تھا اور اس نے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ کس کا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اور محمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ چکی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہنوں سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا، فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کا کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے آئی برو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ۔ سب کچھ؟ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جب تم ہوش میں آ جاؤ گی وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئیں۔ سو اس نے ڈائیورس پیپرز سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا وہ تب بھی ایسے ہی کرتا، کیونکہ یہ شادی رکھنے کو وہ راضی نہیں تھا۔ وہ بہت سکون اور اطمینان سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان
انکہے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اسے بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنا ہی تھی اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کے پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کو مانتا ہے، سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے وہ استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھیں، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ محمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا، تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے میں چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا؟ پھر اس نے پوچھا معیز اسے جو باتیں بتا کر گیا ہے وہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ بھی دی تھی غالباً، اور پھر اس نے تمہیں بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر پر لے جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یک لخت سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہ سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے۔ یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی کہ وقت کی دھول نے اس کی غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں کبھی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا۔ ہمایوں اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پر غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد چچا کریم اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی تھی، شام کی نلاہٹ سارے میں بھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا، اور وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی بھی مجھے ڈراپ کر کے وہ
آرزو کے پاس ہی گیا ہے اس کو بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی ویسے ہی وہ بھی اس کو استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی چڑیا نے زور سے چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی۔ لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنا تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کر لیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہی تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھیں۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں۔ تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پہ پستول رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی، اب محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا اب میری بات سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کو سمجھ میں آتی تھی، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی، پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر محمل کی آواز اونچی ہو رہی تھی، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال اس کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پہ حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا تھا، کھلے بال شانوں پہ آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اسی میکانیکی انداز میں اسے دیکھتی پڑتی رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گرے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گری تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے دل ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں اور وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح بار بار وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا اور
آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف بڑھانے لگی۔ فرشتے پیچھے بیٹھی رہ گئی تھی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، وہ ابھی پلٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فرشتے سے مزید کچھ نہیں سنا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح نم آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہر سو چھا گئی اور اس گھر میں آخری رات تھی اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر میں لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز، محمل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھول کر رکھتی تھی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز اندر آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار گر کھڑکی پہ پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ سنائی دے رہے تھے۔ اللہم جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورا، اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی۔ جی بی بی، مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے پار سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وَأَنْ یمنی نورا وَأَنْ یساری نورا، اور میرے دائیں جانب اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی۔ وَفَوْقِی نورا وَتَحْتِی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی چاشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وَأَمَامِی نورا وَخَلْفِی نورا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ وَجَعَلْ لِی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غمزدہ آواز لان میں سے آ رہی تھی۔ وَفِي اللِّسَانِ نورا وَأَصْبِی نورا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑھتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کی آرام دار ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے بنوائی تھی۔ وَاللَّحْمِ نورا وَالدَّمِ نورا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پہ دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار کے ساتھ ٹیکا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، جب سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پہ گر رہے تھے۔ لمبے بھورے بال شانوں پہ گرے تھے۔ وَشَعْرِی نورا وَبَشْرِی نورا، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی۔ گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چڑمڑانے لگے تھے۔ میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑھتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کا آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پلکیں جدا کیں اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔ اس کی آنکھیں متروم ہو سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، جس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال کی اس خدمت کی تھی۔ بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو وہ پہلے نہیں کہہ سکی تھی۔
میں نے 7 سال توجیہات جوڑی، دلیلیں اکٹھی کی اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے۔ محمل میں خود غرض ہوتی گئی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی ڈالنے پر بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کے اوپر چاندنی کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، وہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی اور اپنی وفات سے قبل وہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے وہ پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا، امی فوت ہو گئیں۔ تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا، میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پر اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائیں نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی تو اس دعا کو پڑھتی تھی۔ اس رات بھی میں پڑھ رہی تھی، پڑھ کر ہٹی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئیں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم اسپتال میں ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں نے تمہیں بتانے والی ہی تھی کہ مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص دل سے کی تھی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تئیں میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب، اور اس سے آگے سوچنے میں بھی میں ڈرنے لگی تھی، سو واپس چلی گئی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا کہ یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہ تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے بہت سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی تھی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے جھلکتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے لگی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں نے حشر کے روز اپنے اعمال نامے پہ ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول ہی نہیں کی گئیں۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر جب اس نے توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا تھا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگائے گئے بہتان کی حقیقت سے مومن بے خبر تھے۔
پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے، تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور میرے اندر مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ کہہ دو، یہ بہتان ہے اور کھلم کھلا بہتان ہے۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے معیز کی بات دہرائی اور کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا۔ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے تھے۔ میں نے اسے وہ بتایا تو جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا تھا اور میں بھٹک گئی تھی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہ جا سکی۔ جس دن میں نے خیانت کی، اس دن سے آج کے دن تک 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑاطڑ برس رہی تھی۔ فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی لٹیں چہرے کی اطراف میں چپک گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر بھی کچھ کہے بنا فون بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کریں، مگر اس ڈر سے میں نے کبھی کچھ پتہ نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا تھا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں پائے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی ہے۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی تھی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔
कमरे में इसी तरह नीम अंधेरा था। खिड़की के पर्दे हटे थे, टेबल लैंप अभी तक जल रहा था। वो खुद को घसीटती आगे बढ़ी और लैंप का बटन बुझा दिया। एकदम कमरे में अंधेरा फैल गया। बस खिड़की के पार बारिश के कतरे गिरते दिखाई दे रहे थे। वो वहीं खिड़की के सामने बैठी बारिश को देखे गई। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इसे इसी के हाथों तोड़ता है। इंसान को इस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए जिससे लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने इसे इन्हीं लोगों के लिए के हाथों तोड़ा था जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत करती थी। हुमायूं, फरिश्ते और तैमूर। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। तभी इसने बरसती बारिश में हुमायूं को गेट की जानिब जाते देखा। इसने गेट खोला तो गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से बाहर निकला था। वो फवाद ही था। वो पहचान गई थी। वो वैसा ही था, बस आंखों पे फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज़्यादा छोटा था। क्या हुमायूं इसकी बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लपक कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और किसी को बाजू से खींचकर बाहर निकाला। महमल धक से रह गई। वो मुइज़ था, पतला, लंबा, नौजवान। फवाद इसको पकड़कर हुमायूं के सामने लाया जो कदरे चौंका हुआ खड़ा था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज़ था। इनकी बातों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे खामोशी से सिर्फ सुन रहा था। इसकी महमल की तरफ पुश्त थी। वो इसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकती थी। और तब इसने मुइज़ को हाथ जोड़े देखा। शायद इसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे या शायद वो रो रहा था। रोते हुए, वो कुछ कहते हुए वो हुमायूं से माफ़ी मांग रहा था। और तब इसने फरिश्ते को बाहर आते देखा। वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मज़ीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी ही देर बाद इसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी। वो फवाद और मुइज़ को इधर ला रही थी। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। महमल की इस तरफ पुश्त थी। महमल, फवाद की भराई हुई आवाज़ इसे सुनाई दी। मुइज़ ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो। महमल, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। आपा, हमें माफ़ कर दो। वो मुइज़ था। वो रो रहा था। अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बीमार हैं। वो पहले जैसी नहीं हैं। वो सारा दिन चीखती चिल्लाती हैं। आपा, हमें। वो कह रहा था और कोई धीमे से इसके अंदर बोला था, बस तुम यतीमों के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरजू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हुमायूं भाई ने इनको रिजेक्ट किया था। अम्मा संभल नहीं पा रही हैं। हमें बद्दुआ मत देना आपा। जाओ मुइज़, मैंने तुम्हें माफ़ किया, सब कुछ माफ़ किया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली थी। आपा, दुआ करो आरजू आपा बच जाएं। इनके लिए बद्दुआ मत करना। मैं दुआ करूँगी मुइज़, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों वापस पलट गया। क्या तुम हमें माफ़ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खोरदा टूटा हुआ आगा फवाद ही था। मैंने माफ़ किया सबको। वो अब भी पीछे ही नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मम्मी इनके गम की वजह से ना जिंदों में हैं रही हैं ना मुर्दों में। सिद्रा के शौहर की डेथ हो गई है और इसके वो ख़ानदानी ससुराल वाले इसको मैके नहीं आने देते। वो और इसके यतीम बच्चे अपने घर में इससे बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने मुसरत चची ने गुजारी थी। महरीन को मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई, प्लीज़। मैंने माफ़ किया, सबको माफ़ कर दिया। मुझे ये सब बताकर और दुख न दें। अभी मुझे अकेला छोड़ दें। इसके नरम लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा है। इनमें तमाम सालों के मुनाफा समेत फरिश्ते का हिस्सा मैं इसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक फ़ाइल और एक मोहरबंद लिफाफा इसकी बेड की पाइंती पे रखकर वापस मुड़ गया। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वो सर झुकाए नादमो शिकस्ता हाल जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का अंजाम क्या हुआ होगा, मगर ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है। ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने गुनाह नजर आना भी एक इम्तिहान ही है। असल फैसला तो रोज़े हिसाब ही होगा। इसके बेड की पाइंती पे चंद कागज़ रखे थे। वो कागज़ जो कभी इसकी ज़िंदगी का महवर थे, मगर आज इसने इन पे दूसरी नज़र भी नहीं डाली थी। इन्हें कागज़ों के लिए इसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने इसे खुद लाकर दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी इस गलती की जो इसे चुकानी पड़ी थी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे। बारिश धीमी हो चुकी थी। खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थी।
ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ محمل، ٹوٹی ہوئی آواز اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ چہرے پہ صدیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے خود غلط اخذ کیا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے؟ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی محمل، یقین کرو میں… ایک منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑ رہا تھا؟ کیوں نہیں کہ آپ نے تصویریں معیز کے منہ پر دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ لگ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ جائے گی۔ سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل، وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جڑے ہاتھ نیچے گر گئے تھے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمل وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگ گئی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا، مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی
کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودگی میں بولا تھا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے، پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پر تہمتیں لگائی تھیں، وہ جنہوں نے ان کو گھر سے بے دخل کیا تھا اور ان کے پاس آئے اور معافی مانگنے آئے تھے، مگر اس ہستی نے کچھ بھی نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں بس صبر کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری سی نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پہ ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا، بلکہ 20ویں صدیوں کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کان سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس روکے اس کی بات کو سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نہیں نظر آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام ہیں؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پورے حال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے، پھر ایک دفعہ
جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو شاہ فیصل نے کہا کہ تم نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا، کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی، اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں، اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل کے قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نظر دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ، اور یہ ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے۔ عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کا علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان اس لیے بھی ہے کہ وہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے حال میں ایک تبسم بکھر گیا تھا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھچکا گیا۔ آپ ایک بار یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی دعوت چھین لی گئی تھی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کان سی بھوری آنکھوں میں کرب ابھر آیا تھا۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا۔ ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ طے کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی تھی، فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے کا کام ہوا تھا، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پر چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے کے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو یا کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملائیشیا کے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی،
ہاں آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بن گئے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے نا، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ جس طرح اللہ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا۔ میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی صبی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا۔ وہ میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس سٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتر رہی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ جا بیٹھی تھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی مہم امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کی کیچر میں جکڑے ہوئے تھے، جینز پہ کرتا پہنے، چوئنگم چباتی، قدرے جھنجھلاتی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کے اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یکٹک اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لیں۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی، وہ اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی تھی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز بھی ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے نا۔ وہ لڑکی یکٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی باتیں سمجھتا اور اس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس کا ہارن بجا۔ محمل نے بات روک کر دور آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔
یکدم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی. ختم شد. آگے انشاءاللہ کسی نئے ناول میں ملاقات ہوتی ہے. Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels. And to stay connected with this channel, make sure to subscribe. Thank you very much.